شہر میں جائیدادوں کی فروخت میں 65% کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور سال گزشتہ مہینے فروری کے دوران ہونے والے رجسٹریشن کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2022 فروری میں جائیدادوں کے رجسٹریشن میں 64% گراوٹ آئی ہے۔ شہر کے ساتھ میڈچل، ملکاج گری، رنگا ریڈی اور سنگا ریڈی کی بھی یہی صورتحال ہے۔ نائٹ فرینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری 2021 میں جائیدادوں کی فروخت جس طرح سے ریکارڈ کی گئی اس میں 64% کی گراوٹ اس سال ہوئی ہے اور رہائش اپارٹمنٹ کی فروخت میں گراوٹ ریئل اسٹیٹ شعبے بالخصوص بلڈرز کے لیے تشویشناک ہے۔ ریاست کے 4 اضلاع میں سال گزشتہ کے اعتبار سے مجموعی طور پر 25% گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں جائیدادوں کی خرید و فروخت میں گراوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ ماہانہ رجسٹریشن کی تعداد 5146 تک محدود رہ گئی ہے اور ماہ فروری 2022 کے دوران 2722 کروڑ مالیت کی جائیدادوں کی خرید و فروخت ہوئی۔ مہینہ جنوری کے دوران شہر حیدرآباد میں 5568 رہائشی جائیدادوں کے رجسٹریشن کیے گئے تھے جن کے جملہ مالیت 2695 کروڑ رہی۔ نائٹ فرینک کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جائیدادوں کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ رجسٹریشن کی فیس میں اضافے کے سبب جائیدادوں کی فروخت میں کمی ریکارڈ کی گئی اور متوسط طبقے کی جانب سے رہائشی جائیدادوں کی خریدی میں دلچسپی نہیں رہی، جبکہ سال گزشتہ جنوری اور فروری میں جائیدادوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوا تھا۔ نائٹ فرینک کا کہنا ہے کہ شہر کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جائیدادوں کی قیمتوں میں اضافے کے اعتبار سے ملک بھر میں بہترین مارکیٹ ثابت ہو رہی۔ وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ تمام سرکاری اسکولوں میں اگلے تعلیمی سال سے 1 سے 8ویں جماعت کے لیے انگلش میڈیم متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر موصوف اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران ریاستی حکومت کے منا اوورو منابادی پروگرام پر اراکین کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ وزیر نے کہا کہ کلاس 1 سے 8 تک 2022-23 تعلیمی سال کے دوران انگریزی میڈیم شروع کیا جائے گا، جبکہ 2023-24 سے کلاس 9 اور 2024-25 تعلیمی سالوں سے کلاس 10 کے لیے اسی طرح شروع کیا جائے گا۔ حکومت اساتذہ کی تربیت 14 مارچ سے شروع کرے گی، یہ بتاتے ہوئے کہ مفت یونیفارم اور دوپہر کے کھانے کی سہولت کی وجہ سے اس سال 3 لاکھ سے زیادہ طلباء نے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیا ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ حکومت ڈرگز معاملے میں ملوث افراد کو بچانے کی کوشش کر رہی۔ ریونت ریڈی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور ڈرگز معاملے میں ہائی کورٹ فیصلے کی نقل اور یادداشت حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگز معاملے کی تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو فراہم کرنے سے ریاستی حکومت گریز کر رہی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خاطیوں کو بچانا چاہتی ہے۔ ریونت ریڈی نے ڈرگز معاملے کی جانچ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حوالے کرنے کی درخواست کے ساتھ ہائی کورٹ میں مفاد عامے کی درخواست داخل کی تھی۔ انفورسمنٹ عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کیس کو بچانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بارہا اس بات کا اعلان کیا کہ ریاست میں گٹکا اور گڑمبا اور خمار بازی موجود نہیں۔ 2017 میں سے تحقیقاتی عہدیداروں کو چوکس کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ڈرگز میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جا سکے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی نے کابینہ میں تبدیلی کا اشارہ دیا ہے۔ اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بجٹ کی منظوری کے لیے منعقدہ کابینی اجلاس میں جگن موہن ریڈی نے کہا کہ کئی وزراء کے لیے یہ آخری کابینی اجلاس ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کابینی اجلاس کے دوران واضح طور پر کہا کہ وہ بعض وزراء کی خدمات پارٹی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض وزراء کو پارٹی کے ضلعی صدور کے عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ پارٹی کی دوبارہ کامیابی پر وہ کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں تمام طبقات اور علاقوں کو یکساں طور پر نمائندگی دی جائے گی۔ چیف منسٹر کے اس بیان کے بعد کابینہ میں شمولیت کے لیے ارکان اسمبلی کی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ جنوبی کوریا میں یومیہ 3,83,665 کورونا کیسز کی ریکارڈ بلند ترین رپورٹ درج ہو رہی۔ جنوبی کوریا میں گزشتہ آدھی رات تک 24 گھنٹے پہلے کے مقابلے میں یومیہ 3,83,665 کورونا کیسز کی ریکارڈ بلند درج کی گئی ہے، جس سے انفیکشن کی کل تعداد 6,02,06,277 ہو گئی ہے۔ صحت کے حکام نے بتایا کہ کوریا کی بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کی ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز کے 2,82,983 سے تیزی سے بڑھ کر بدھ کو ہونے والی 3,42,433 کی پچھلی اونچائی کو عبور کر گیا۔ اومیکرون مختلف قسم کے پھیلاؤ کے درمیان سول میٹروپولیٹن علاقے میں انفیکشن کی وجہ سے حالیہ پنرتھن ہوا تھا۔ نئے کیسز میں سے 80,437 سول کے رہائشی ہیں۔ جیونگی صوبے اور مغربی بندرگاہی شہر انچیون میں رہنے والے نئے متاثرہ افراد کی تعداد بلا ترتیب 1,07,941 اور 23,735 تھی۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔